بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ، سچا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ہر آنکھ اشکبار ہو جائے گی۔ ایک نیک حافظ قرآن پر اللہ تبارک تعالیٰ کا دردناک عذاب کیوں نازل ہوا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پاکستان کے کسی دور دراز علاقے میں خالہ سغرا اور محمد فتح دونوں میاں بیوی رہا کرتے تھے۔ خالہ سغرا جو کہ ایک نہایت ہی ایماندار اور نیک خاتون تھی، اس کا شوہر فتح محنت مزدوری کرتا اور جنگل میں بھی جاتا اور لکڑیاں کاٹتا، ایسے ہی گھر کا گزر بسر ہوتا تھا۔ خالہ سغرا جو کہ بہت ہی ایماندار تھی، 5 وقت نماز پڑھتی تھی، لوگوں کو دین کا درس بھی دیا کرتی تھی، بہت ہی نیک خاتون تھی۔ ان دونوں میاں بیوی کی شادی کو کافی ٹائم گزر چکا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ابھی اولاد کی خوشخبری سے نہیں نوازا۔ خالہ سغرا روتی، اللہ سے دعا کرتی، یا اللہ ہمیں اولاد سے نواز دے۔ فتح ایسے ہی محنت مزدوری کرتا اور ایک دن اس کو اچانک جنگل میں ایک اللہ والا ملا۔ فتح نے اپنا سارا معاملہ اللہ والے کو سنایا، ہماری شادی کو اتنا ٹائم ہو چکا ہے، اللہ پاک نے ہمیں کوئی اولاد سے نہیں نوازا۔ اللہ والے کو کہا کہ اے اللہ والے ہمارے لیے دعا کر کہ اللہ ہم پہ کرم نوازی کر دے۔ اللہ والے نے کہا کہ آپ بس ایک بات پہ عمل کریں، اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہو، دوسرا یہ کہ کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی پہ تہمت نہیں لگانی، کسی کی بھی کوئی بات نہیں کرنی، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، اپنے اندر یہ عاجزی پیدا کر لو، انشاءاللہ اگلے سال اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اولاد کی خوشخبری سے نوازے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ خالہ سغرا اللہ سے روتی، گڑ گڑاتی، دعا کرتی، اور جیسے ہی سال گزرا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بہت ہی پیاری بیٹی سے نوازا۔ یہ میاں بیوی بہت ہی خوش تھے، انہوں نے بہت زیادہ خوشی کی، اپنی حیثیت کے مطابق اس کا نام انہوں نے فاطمہ رکھا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کچھ ہی عرصہ بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے خالہ سغرا کو ایک اور بیٹی سے نوازا، جس کا نام انہوں نے بڑے پیار سے انم رکھا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اب خالہ سغرا، اس کا شوہر فتح محمد بہت ہی خوش تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اولاد سے نواز دیا ہے۔ انہوں نے بڑی ہی اچھی پرورش کی دونوں بیٹیوں کی، جو کہ نہایت ہی خالہ سغرا اور اس کا شوہر نہایت ہی ایماندار تھے، محنت مزدوری کرتا تھا، حلال کی روزی کماتا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا۔ پورے گاؤں والے خالہ سغرا اور محمد فتح کی بہت تعریف کیا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی نیک لوگ ہیں، بہت ہی ایماندار ہے، 5 وقت کے نمازی ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے فاطمہ کو حافظ قرآن بنایا۔ فاطمہ جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، بہت ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے حسن سے نوازا تھا۔ چھوٹی بیٹی جو انم تھی وہ سانولے رنگ کی تھی۔ فتح نے سوچا کیوں نہ اب ہم اپنی بیٹیوں کی شادی کر دیں۔ جب بھی کوئی رشتہ آتا تو فاطمہ کا ہی ہر کوئی رشتہ مانگتا، انم کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں۔ اس طرح انم جو تھی وہ ٹینشن کا شکار ہوتی جا رہی تھی، فاطمہ میں حسد آنا شروع ہو چکا تھا، اپنے حسن پہ غرور کرنے لگی۔ انم کو جانوروں سے بہت زیادہ پیار تھا، اس نے ایک بلی کو پال رکھا تھا، وہ بلی سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، پیار کرتی تھی، اس کا خیال رکھتی تھی۔ کیونکہ فاطمہ جو کہ ایک حافظ قرآن تھی، یہ بھی بہت نیک تھی، ایماندار تھی، اب اس نے بھی بچوں کو درس دینا شروع کر دیا تھا۔ بہت سے بچے فاطمہ کے پاس قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اچانک اس میں اتنا بدلو آ گیا، وہ کناہ رکھتی تھی۔ کناہ جو ہے 5 خطرناک بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ وہ اپنی بہن کے لیے بھی اپنے دل میں کناہ رکھتی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی اپنے دل میں کناہ رکھنا اس نے شروع کر دیا۔ اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہا، گھر کا نظام چلتا رہا۔ ایک دن اچانک ایسا ہوا، محمد فتح جو کہ ان کا باپ گھر واپس آیا تو اچانک سے اس کا جسم کا حصہ ایک کام کرنا چھوڑ گیا۔ جب انہوں نے دیکھا، خالہ سغرا نے دیکھا تو وہ بہت ہی پریشان ہوئی، اس کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو فالج کا اٹیک ہو چکا ہے، اب اس کو کچھ ٹائم لگے گا۔
خالہ سغرا بہت ہی رو رہی تھی، پریشان تھی۔ یا اللہ میری 2 بیٹیاں ہیں، یا اللہ میری روزی روٹی کا انتظام اب کیسے ہوگا؟ حالانکہ ایسا سوچنا غلط ہے، جس نے پیدا کیا ہے وہ مسبب الاسباب ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اسی طرح محمد فتح جو تھا وہ چارپائی پہ لگ چکا تھا، لاچار ہو چکا تھا، اب کام پہ بھی نہیں جا سکتا تھا، اس کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ فاطمہ اور انم 2 جو بہنیں تھیں، فاطمہ اپنی ماں سے کہنے لگی، امی جان کیوں نہ میں بچوں سے تعلیم کے پیسے لے لیا کروں، بچوں کا فائن بڑھا دوں، اس طرح گھر کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ ماں نے کہا بیٹا نہیں ایسا نہیں کرنا، آپ فی سبیل اللہ پڑھاؤ۔ لیکن فاطمہ کہنے لگی امی گھر کا نظام بھی تو چلانا ہے۔ اس نے بچوں سے پڑھانے کا معاوضہ لینا شروع کر دیا۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ خالہ سغرا نے کیا سوچا ہے کہ گھر کا گزر بسر نہیں ہو رہا، خالہ سغرا نے لوگوں کے گھر میں جانا شروع کر دیا اور لوگوں کے گھر کا کام کرنا شروع کر دیا۔ خالہ سغرا صبح جاتی اور شام کو گھر واپس آتی۔ اسی طرح دونوں بہن ایک دن گھر واپس آئی تو دونوں بہن میں تکرار چل رہا تھا، ایک دوسرے سے تانے بازی کر رہی تھی، لڑ رہی تھی۔ خالہ سغرا نے کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میری تربیت تو ایسی نہیں ہے جیسا تم کر رہی ہو۔ انم جو کہ اس نے ایک بلی کو پال رکھا تھا، وہ اس سے بہت ہی پیار کرتی تھی۔ جو بچے گھر میں فاطمہ کے پاس دین کی تعلیم لینے کے لیے آتے، وہ بھی بلی کے بچوں سے اور بلی سے بہت پیار کرتے۔ فاطمہ کو اس چیز سے چڑ تھی۔ فاطمہ انم سے کہنے لگی ان کو گھر سے نکال دو، گھر میں یہ بہت گھر کو گندا کرتے ہیں۔ انم جو کہ چھوٹی تھی وہ کہنے لگی نہیں میں ان کو گھر سے نہیں نکالوں گی، میں اس سے پیار کرتی ہوں، میں خود ہی صفائی کر لیا کروں گی، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس طرح دونوں بہنوں میں تکرار رہنے لگا، لڑائی چلنے لگی۔ انم اور اس کی ماں فتح کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے۔ پیچھے سے جب آ کے دیکھا بلی نہ بلی کے بچے تھے۔ انم نے آ کر چلایا، پوچھا میری بلی کہاں ہے، اس کے بچے کہاں ہیں؟ تو فاطمہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا، چلے گئے ہیں، کوئی لے گیا ہوگا، میں تو اپنے کام میں لگی ہوئی تھی اور بچوں کو پڑھا رہی تھی، مجھے کوئی علم نہیں ہے کہاں نہیں۔ اسی طرح انم بہت زیادہ روئی اور پریشان ہوئی، اس کو بے چینی سی لگ رہی تھی کیونکہ وہ بہت ہی پیار کرتی تھی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی اور جب دیکھا تو ایک گاؤں کی عورت فاطمہ کا رشتہ لے کر گھر میں آ گئی اور کہنے لگی میں اس کو اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہوں، میرا بیٹا جو کہ وہ بھی ایک حافظ قرآن ہے، نیک ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو اپنی بیٹی بنا لوں، یہ دونوں میاں بیوی مدرسہ چلائیں گے، بچوں کو دین کی تعلیم دیا کریں گے۔ پھر اس نے انم کو دیکھا تو کہنے لگی آپ اس طرح کریں، اپنی دونوں بیٹیوں کے رشتے مجھے دے دیں، میں ان دونوں کو اپنی بیٹیاں بنانا چاہتی ہوں، آپ بہت ہی نیک ہے، ہم خوب آپ سے واقف ہے۔ خالہ سغرا نے اپنی دونوں بیٹیوں سے بات کی اور کہنے لگی تم مجھے خود دیکھو کہ میں کس کنڈیشن میں ہوں، لوگوں کا گھر کام کرتی ہوں، سارا دن کام پہ جاتی ہوں، تھکی آ رہی آتی ہوں، اور تمہارا جو باپ ہے وہ چارپائی پہ لگا ہوا ہے، کچھ تو خدا کا خوف کرو، میں اپنے فرض سے ادا ہونا چاہتی ہوں۔ اس طرح خالہ سغرا کی ضد پہ دونوں بیٹیاں مان گئی اور دونوں بیٹیوں کا نکاح کر دیا۔ اب دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں تھی۔ یہ دونوں بہنوں کی تو شروع سے نہیں بنتی تھی، جو فاطمہ تھی، حافظہ تھی، اس کے دل میں شروع سے ہی انم کے لیے کینہ تھا۔ خیر وقت گزرتا گیا، بچے آتے رہے، بچوں کو دین کی تعلیم بھی دیتی رہی، 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتی رہی۔ اسی دوران اللہ تبارک تعالیٰ نے فاطمہ کو ایک بہت ہی خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ فاطمہ کا شوہر احمد جو کہ بہت ہی ایماندار تھا، نیک تھا، پیار کرنے والا تھا، فرمانبردار تھا۔ فاطمہ کے گھر میں روزانہ بلیاں آتی، بہت ہی تعداد میں ہوتی، وہ دیکھ کر حیران سارے رہ جاتے، اتنی بلیاں کہاں سے آتی ہیں، روتی ہیں، اونچی اونچی آواز میں چلاتی ہیں۔ یہ سلسلہ اسی طرح روزانہ چلتا رہا۔ اب گاؤں والے بہت زیادہ خوش تھے، کہتے کہ ہمارے بچوں کو دین کی تعلیم مل رہی ہے، فاطمہ بہت ہی نیک ہے، اس کا ہسبینڈ بھی بہت ہی ایماندار ہے، سارے گاؤں والے بہت ہی تعریف کیا کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے۔ فاطمہ یہاں تک کہ لوگوں کے گھروں میں درس دینے بھی جایا کرتی تھی۔ ایک دن ایسے پھر ہوا، رات کے پہر اچانک فاطمہ اور اس کے شوہر کی آنکھ کھلی، انہوں نے کیا دیکھا ہے کہ بلیاں بہت ہی زیادہ رو رہی ہے، چلا رہی ہے، جیسے کوئی ماتم نہیں کر رہا ایسے کر رہی ہیں۔
فاطمہ کا شوہر جو احمد بہت ہی پریشان ہوا کہ یا اللہ خیر کری، یہ ایسا سلسلہ کیوں ہو رہا ہے، روزانہ یہ ایسا ہوتا ہے۔ وہ اللہ پاک سے اٹھا، نماز تہجد ادا کی اور اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کی، اللہ خیریت کرنا۔ فاطمہ بلیوں کی جب آواز سنتی تو اس کو پتہ نہیں کیا ہونا شروع ہو جاتا، غصے سے چلاتی، ان کو مار دو، ان کو ختم کر دو، ان کو بھگا دو۔ تو اس کا شوہر کہنے لگا کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہو، میں جاتا ہوں بھگا کے آتا ہوں۔ شوہر گیا، سیڑھیوں پہ چڑھا، جب دیکھا کہ بہت ہی زیادہ تعداد میں بلیاں رو رہی ہیں، چلا رہی ہیں، احمد یہ سب کو دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور دعا کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نیچے آ گیا۔ فاطمہ نے کہا بھگایا نہیں بلیوں کو؟ تو احمد کہنے لگا نہیں، بھگا دیا ہے، بھاگ جائیں گی۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہ اسی طرح رونے کی، چلانے کی، بلیوں کی آواز آنے لگی۔ فاطمہ اٹھی، سیڑھیاں چڑھی اور جا کے چھت پہ جا کے بلیوں کو مارنا شروع کر دیا اور بھگانا شروع کر دیا، لیکن وہ بلیاں کوئی کہیں بھی نہ بھاگی نہ گئی۔ اتنے میں وہ واپس تھک ہار کے واپس نیچے اترنے لگی۔ اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ سیڑھیوں سے گر گئی اور بہت ہی زوردار چلانے کی آواز آئی۔ احمد بھاگا، جب احمد نے دیکھا کہ فاطمہ تو گر چکی ہے، فاطمہ کے کچھ سانس آ رہے ہیں۔ احمد نے چلایا، آوازیں دی، اتنے میں گاؤں والے بھی اکٹھے ہو چکے تھے، سارے مل کر پھر اس کو ہاسپٹل لے گئے۔ جب ہاسپٹل لے جایا گیا تو ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ماجرا ہے۔ وہ کہنے لگے سانس بھی صحیح چل رہا ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، اب اس کو ایسے ہی گھر لے جاؤ۔ انہوں نے تو کچھ ٹریٹمنٹ دی اور کہہ رہے یہ کوئی معاملہ نہیں، اب اس کو ایسے ہی گھر لے جاؤ، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ اتنے میں احمد اپنی وائف فاطمہ کو لے کر گھر آ چکا تھا۔ اس طرح سلسلہ چلتا رہا، وہ چارپائی پہ لگ چکی تھی۔ ہو یہ رہا تھا کہ اس کی روح پرواز نہیں ہو رہی تھی۔ گاؤں والے سارے آتے، دیکھتے اور کہتے کہ یہ تو کوئی اللہ کا عذاب ہی ہے تو یہ حافظ قرآن کوئی نہ کوئی اس سے ایسا گناہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ ماں روتی، کہتی نہیں میری بیٹی ایسی نہیں ہے، وہ تو اللہ والی ہے، وہ نیک ہے، نماز پڑھتی ہے، بچوں کو دین کا درس دیا کرتی ہے، خدا را تم ایسی باتیں نہ کرو، چپ ہو جاؤ۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ فاطمہ ایک زندہ لاش بن چکی تھی، بس اس کی سانسیں چل رہی تھی، نہ کچھ کھا رہی تھی، نہ پی رہی تھی، بس زندگی کے دن پورے کر رہی تھی۔ فاطمہ کی ماں نے اپنے داماد احمد کو کہا جاؤ قاری صاحب کو لے کے آؤ، کہ اس سے بات کرو ساری جا کے کہ اس طرح مسئلہ بن رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ احمد گیا اور قاری صاحب کو بلا کر گھر لے آیا۔ جب قاری صاحب نے آ کر دیکھا کہ اتنی دردناک کنڈیشن میں ہے تو قاری بھی اللہ سے توبہ کرنے لگا اور کہنے لگا اے بی بی مجھے بتا، کوئی تو اس کا ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے یہ اتنی تکلیف میں ہے، اس کی روح پرواز نہیں ہو رہی۔ ماں کہنے لگی خدا گواہ ہے کہ میری بیٹی نے ایسا گناہ نہیں کیا جس کے بارے میں مجھے پتا ہو۔ اسی طرح پھر فاطمہ کی بہن سے بھی پوچھا گیا۔ فاطمہ کی بہن انم روتے ہوئے کہنے لگی نہیں، غصہ ضرور کرتی تھی لیکن اس نے کوئی بھی ایسا گناہ نہیں کیا جس کی اس کو اتنی دردناک سزا مل رہی ہے۔ قاری صاحب نے خود بھی اور گاؤں والے بھی ادھر تھے اور دعا کی رو رو کے گڑ گڑا کے کہ اے اللہ اس کی رہائیاں کر دے، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ فاطمہ کی ڈیتھ ہو چکی تھی، فاطمہ انتقال کر چکی تھی۔ یہ خبر سن کر اس کا ہسبینڈ، اس کی بہن اور ماں بہت غمزدہ تھے، رو رہے تھے، چلا رہے تھے۔ احمد بہت پریشان ہو رہا تھا، یا اللہ میرا بیٹا چھوٹا سا بیٹا ہے، میری اتنی نیک بیوی تھی، میں اب کیا کروں گا اللہ۔ پھر کہنے لگا اللہ تیری رضا ہے، تیری رضا میں راضی ہوں۔ اتنے میں فاطمہ کو غسل دیا گیا، فاطمہ کو کفنایا گیا۔ فاطمہ کو جب قبرستان لے جایا جا رہا تھا تو پھر راستے میں پھر وہ اتنی زیادہ بلیاں رو رہی تھی، چلا رہی تھی بہت زیادہ اونچی آواز میں۔ لوگوں نے جنازے کو رکھ دیا اور بلیوں کو ہٹایا۔ قاری صاحب کے سمجھ میں کچھ آ رہا تھا، قاری پریشان ہو رہا تھا، یہ کوئی ماجرا ضرور ہے جو اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر جنازے کو وہاں رکھا، سانس لیا اور پھر وہ جنازے کو اٹھایا اور چل دیے۔ کچھ ہی لمحے آگے گئے،
پھر بہت جھنڈ کا جھنڈ بلیاں آ رہی تھی اور اونچی اونچی رو رہی تھی، چلا رہی تھی۔ قاری صاحب بہت ہی پریشان تھے، جو گاؤں والے تھے وہ بھی بہت پریشان تھے، یہ کیا ماجرا ہے، ضرور کوئی اس سے ایسا گناہ سرزد ہوا ہے جو اللہ ہمیں بتا رہا ہے، اللہ کا عذاب اس پہ نازل ہو رہا ہے۔ خیر اللہ اللہ کر کے اس کو دفنا دیا گیا۔ دفنانے کے بعد گھر واپس آ گئے۔ احمد بہت ہی پریشان تھا، رو رہا تھا، ایک نظر اپنی بیٹے کو دیکھتا اور اپنی بیوی کے بارے میں سوچتا، میرے ساتھ تو آج تک اس نے کوئی نافرمانی نہیں کی، بہت اچھی تھی، نیک تھی، اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا ہے؟ اتنے میں احمد کی آنکھ لگ گئی۔ احمد کی جیسے ہی آنکھ لگی، خواب میں اس کی بیوی فاطمہ چلا کر رو کر کہہ رہی ہے کہ میں بہت درد میں ہوں۔ اسی طرح چلانے کی آواز آتی رہی۔ احمد یکدم اٹھا، پریشان ہو گیا اور اللہ سے دعا کرنے لگا، اے اللہ میری بیوی پر رحم فرما، اللہ اس کی بخشش فرما۔ احمد نے خالہ سغرا کو بلایا اور خالہ سغرا سے ساری بات بتائی کہ مجھے ایسے آنکھ لگی تو مجھے ایسا خواب آیا ہے، میں بہت پریشان ہوں، اللہ اس کی بخشش کرے۔ خالہ سغرا کہنے لگی چلو بیٹا چلتے ہیں۔ خالہ سغرا اور احمد دونوں قبرستان کی طرف چل دیے۔ جب قبر کے پاس پہنچے تو عجیب سا منظر دیکھا۔ خالہ سغرا اور احمد کے ہوش اڑ چکے تھے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی، پسینہ آنا شروع ہو چکا تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ قبر کے پاس ایک بہت ہی بڑا سانپ قبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور جیسے ہی ابھی تھوڑے دور ہی تھے کہ چلانے کی، رونے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ معاملہ دیکھ کر احمد اور خالہ سغرا واپس آ گئے اور کہنے لگے احمد بیٹا جاؤ قاری صاحب کے پاس جاؤ اور اس کو سارا ماجرا بتاؤ۔ احمد قاری صاحب کو اپنے گھر ساتھ ہی لے آیا، قاری صاحب کو سارا ماجرا بتایا۔ قاری صاحب نے یہی کہا کہ خالہ سغرا تو یاد کر، کوئی نہ کوئی تیری بیٹی کا گناہ تو ایسا ہے، یاد کر تاکہ اس کی تلافی کی جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے۔ خالہ سغرا کہتی ہے کہ خدا گواہ ہے مجھے کسی بھی ایسے گناہ کا نہیں پتہ۔ اتنے میں صبح ہوئی تو قاری صاحب نے کہا کہ سب گاؤں والوں کو اکٹھا کرو اور دعا کے لیے ان کو کہو کہ جو بھی میری بیٹی سے غلطی خطائی ہو یا کسی کو جانے جانے میں کچھ کہا، میری بیٹی کو معاف کر دو۔ صبح ہوتے ہی سارے گاؤں والے اکٹھے ہو گئے۔ خالہ سغرا کہنے لگی کوئی بھی گناہ ہو یا میری بیٹی سے کوئی کچھ بھی کہا ہو تو اس کو معاف کر دو۔ سب کہنے لگے نہیں نہیں، وہ تو اتنی نیک تھی، 5 وقت کی نمازی تھی، حافظ قرآن تھی، لوگوں کا درس دیا کرتی تھی، ہمیں تو اس نے آج تک کچھ بھی نہیں کہا، فی الحال پھر بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیتے ہیں کہ اللہ اس کی رہائیاں کر دے۔ قاری صاحب نے کہا جس بچوں کو دین کی تعلیم دیا کرتی تھی ان سے بھی پوچھا جائے، کیا کوئی ان کو پنشمنٹ تو نہیں دیتی تھی، کوئی زبردستی تو نہیں کیا کرتی تھی، ہو سکتا ہے کسی بچے کی بد دعا لگ گئی ہو۔ تو قاری صاحب نے بچوں کو پاس بلایا، سب سے پوچھا، سب نے کہا نہیں نہیں ہماری باجی تو بہت اچھی تھی، انہوں نے ہمارے ساتھ آج تک کچھ بھی ایسا نہیں کیا۔ لیکن ایک بچہ اٹھا کہتا ہمارے ساتھ نہیں ایک ایسا کیا، لیکن ایک دفعہ قاری صاحب ایسا ہوا کہ انم باجی کی بلی جو انم باجی نے پالی ہوئی تھی اور وہ اس کے ساتھ بچے تھے، ہم باجی فاطمہ کے پاس پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے، بلی بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی، باجی فاطمہ نے بلی اور اس کے بچوں کو اٹھا کر تندور میں پھینک دیا تھا اور جلا دیا تھا۔ جب باجی انم گھر واپس آئی تو اس کو کہنے لگی کہ آپ کی بلی پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ باجی انم بہت روئی اور پریشان ہو رہی تھی، میری بلی کہاں چلی گئی ہے؟ لیکن باجی فاطمہ نے انم باجی کی بلی کو اور اس کے بچوں کو تندور میں پھینک دیا تھا، جلا دیا تھا اور ہمیں سختی سے منع کیا تھا کہ اس کو نہیں بتانا۔ جب انم کو اس بات کا پتہ چلا، قاری صاحب کو اس بات کا پتہ چلا، خالہ سغرا کو اس بات کا پتہ چلا اور احمد بھی یہ بات سن کر ہکا بکا رہ گیا کہ بے زبان جانور پہ اتنا بڑا ظلم اور جلتی ہوئی آگ میں زندہ پھینک دینا۔ سارا گاؤں توبہ توبہ کرنے لگا، ہر آنکھ اشکبار تھی کہ اتنی نیک ہونے کے باوجود اس نے ایسا گناہ کیوں کیا ہے۔ گاؤں والے کہنے لگے ہم تو پہلے ہی سوچ رہے تھے کوئی نہ کوئی گناہ تو ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ قاری صاحب نے گاؤں والوں کو اور انم کو کہا بیٹا اب تو اس کو معاف کر دے، تو اس کو معاف کر دے گی تو اللہ بھی اس کو معاف کر دے گا۔ قاری صاحب نے رو رو کے گڑ گڑا کے سب گاؤں والوں کو بھی کہا کہ اس کی بخشش کے لیے دعا کرو، انم کو بھی کہا اس کی بخشش کے دعا کرو اور اس کو معاف کر دو تاکہ اس کی رہائیاں ہو سکے، اللہ کے ہاں اس کو سرخرو ہو سکے۔ اب وہ زندہ تو نہیں جو معافی مانگ لے، لیکن انم تو بہن ہے، تیری بلی تھی تو اس کو جلایا،
تیرا بھی دل دکھایا اور بے زبان کو بھی زندہ آگ میں پھینک دیا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کے لیے ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں۔ بخشش تو میرے اللہ پاک نے ہی کرنی ہے، بس اس کے لیے جتنا بھی ہو سکے کثرت کے ساتھ دعا کریں۔ سارے گاؤں والے رو رہے تھے، اشکبار تھی اور استغفار کر رہے تھے، اور اس کے گناہوں کی سزا جو اسے مل رہی تھی، دردناک جو اس کو عذاب آ رہا تھا، اس کے لیے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اور آپ خود بھی اپنے آپ سے عہد کر رہے تھے کہ اللہ ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ فرما، اللہ ہماری حفاظت فرما۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، اللہ تبارک تعالیٰ سے ہر وقت اپنی حفاظت مانگا کرو، اللہ تبارک تعالیٰ سے شیطان کی پناہ سے دور رہنے کا مانگا کرو۔ اگر آپ میری مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے گا، وہ اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔